نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی تحقیق الصور والنفوس وتشابک الحیولى والصورہ واشتراک الموجودات واختلافها وکمال النوع الانسانی من بین الموجودات وانشعاب الانواع من الاجناس من الرحمن۔ یہ البدر البازغہ کے مقدمے کی دوسری فصل ہے۔ پہلی فصل میں چند بنیادی باتیں ہم سمجھ چکے ہیں۔ ان کے مطابق کائنات کا جو وجود اقصیٰ ہے وہ اپنی حقیقت میں کائنات کے مادی نظام اور مادی وجود میں سے کسی کا فرد نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ذات باری تعالیٰ سے جو تجلیات اس پوری کائنات میں ان کا پھیلاؤ ہوا، ان تجلیات میں سے آخری وہ تجلی جس کی اساس پر اس کائنات کی تخلیق ہوئی وہ تجلی رحمانی ہے، الرحمن جس کو شریعت میں کہا گیا ہے۔ وجود اقصیٰ کا یہ زیادہ سے زیادہ وہ دائرہ ہے جس تک کسی انسان کی رسائی ممکن ہے۔ یہ اسماء الہیہ میں سے آخری اسم ہے جہاں تک انسانی عقل دوڑ سکتی ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ کی جو سب سے اہم ترین صفت یا اسم وہ الرحمن ہے، اور وہ الرحمن اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ اس کے افراد میں سے ہو۔ کائنات کی تمام چیزوں پر الرحمن کی تجلی حاوی ہے۔ یہ وجود اقصیٰ تھا۔ اس وجود اقصیٰ سے، الرحمن سے، جو پہلی چیز وجود میں آئی کائنات اور تخلیقات کے اعتبار سے، صادر اول جسے کہا گیا، یعنی وہ چیز جو سب سے پہلے صادر ہوئی، وہ بھی ایک وحدت لیے ہوئے ہے، اور اس وحدت کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں وہ اپنی شکل و صورت اور اپنی روح رکھتے ہوئے علیحدہ علیحدہ خصوصیات کے حامل ہیں۔ پچھلی فصل کے آخر میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ الرحمن ہی وہ ذات ہے جو واہب الصور ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کائنات کے اندر مختلف چیزوں کو وجود بخشتا ہے۔ ہر طرح کی صورتیں، شکلیں اور موجودات اسی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ الرحمن نے اس موجودات میں سے سب سے پہلے دو چیزیں پیدا کیں، العرش اور الماء، پانی اور عرش۔ خود قرآن نے کہا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اس کا عرش پانی پر ہے، اور عرش کے بارے میں کہا ہے کہ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، کہ اس نے عرش پر استوا کیا، یعنی پوری کائنات کو الرحمن کی تجلیات نے گھیرا ہوا ہے، اور جو بھی کچھ وجود میں آیا ہے وہ اسی الرحمن کی تجلی سے، اسی وجود اقصیٰ سے وہ وجود پیدا ہوا ہے۔ اس کو مختلف صوفیاء نے مختلف نام دیے ہیں، کسی نے وجود منبسط کہا ہے، کسی نے اول الاوائل کہا ہے۔ تو جتنے بھی حکماء، فلاسفہ یا صوفیاء نے جتنے بھی جملے اس کے لیے استعمال کیے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں حقیقت ایک ہی ہے، اور قرآن نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے، اور وہ ہے الرحمن۔ تو الرحمن نے عرش اور پانی دو چیزوں کے مجموعے سے کائنات پوری کی پوری وجود میں آئی ہے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز جس میں بھی کوئی زندگی ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو عرش اور پانی کے باہمی ملاپ سے یہ جتنی بھی موجودات اس دنیا میں آئی ہیں وہ ہے۔ تو ہر چیز اپنا ایک نفس رکھتی ہے اور اپنی ایک صورت رکھتی ہے۔ یہاں فلاسفہ کے بہت سے مغالطے ہیں۔ اس دوسری فصل میں شاہ صاحب نے 5 بنیادی امور کو زیر بحث لا کر ان کی حقیقت واضح کی ہے، اور فلاسفہ اور حکماء کی اس سلسلے میں جو غلطیاں ہیں یا وہم اور ظنی باتیں ہیں ان کی تردید کی ہے۔ ہم جب حکمت اور فلسفے میں بحث کرتے ہیں تو بحث میں یہ بات فلاسفہ اب تک متعین کر چکے ہیں کہ کائنات جواہر اور اعراض پر مشتمل ہے، ایک جوہر ہے اور ایک عرض ہے۔ تو جوہر اور اعراض کے باہمی ملاپ سے چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ اس کے لیے وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ تمام جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی ہیں وہ ہیولہ اور صورت جسمیہ سے بنی ہیں۔ ہیولہ اور صورت جسمیہ کے حوالے سے تو نمبر 2 پر شاہ صاحب نے اس کی حقیقت پر بحث کی ہے کہ ایک مادہ ہے اور ایک صورت ہے۔ ہیولہ مادے کو کہتے ہیں، لیکن سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ نفس، جسے کہنا چاہیے روح، اور صورت، ان دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے۔ صورت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جو کسی جسم پر عارضی کیفیات طاری ہوتی ہیں، یعنی اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، خود شاہ صاحب نے بیان کی ہیں۔ تو ایک صورت جسمیہ ہے، پھر صورت حیوانیہ ہے، پھر صورت نامیہ ہے، صورت جنسیہ ہے، اجناس ہیں، پھر ان کے ذیل میں انواع ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے خود ہی۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس کی اپنی ایک شکل صورت ہوتی ہے، اور یہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے، بات بھی درست ہے۔ لیکن نفس یعنی روح اور صورت کے درمیان کیا حقیقی ربط ہے، اس ربط کے حوالے سے ان کو بہت غلط فہمیاں ہوئی ہیں۔ شاہ صاحب اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، لیکن پہلے ایک بڑا بنیادی قاعدہ اور ضابطہ جو تمام کے ہاں مسلمہ ہے اس پر گفتگو کی ہے شاہ صاحب نے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں الیس ان الطبائع العرضیہ لا يمكن ان توجد، جتنی بھی اس کائنات کے اندر الطبیعۃ الامکانیہ یعنی ممکن الوجود جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کی جو طبیعتی ساخت وجود میں آئی ہے، یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب اس میں 2 قوتیں کار فرما ہوں، کہ طبائع جوہریہ اور طبائع عرضیہ دونوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو کسی طبیعت کے عوارض ہیں، عوارض سے مراد ہے کسی بھی چیز کی جو شکل، صورت، اس کی جسمانی ساخت، اس کے آثار اور اس کے خواص۔ مثلاً پانی کی ایک شکل ہے، اس کی ایک خاصیت ہے بہاؤ، اس کی ایک خاصیت ہے خشکی، اس کی ایک خاصیت ہے سردی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ طبائع عرضیہ ہیں، ان کو اعراض کہتے ہیں۔ اور یہ اعراض اللہ نے جہاں جس وقت ان کو سب سے پہلے عنایت اولیٰ میں پیدا کیا تھا، وہ ہر چیز کے ساتھ مخصوص بنا دیے تھے۔ حجت اللہ میں ہم نے ایک بحث پڑھی تھی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا میں، کہ جب اللہ پاک تخلیق کرتے ہیں تو تخلیق کے وقت
ہر شے کو، ہر مخلوق کو کچھ مخصوص خواص دیے گئے ہیں۔ مثلاً آگ جلاتی ہے، پانی میں بہاؤ کی کیفیت رکھی گئی ہے، آکسیجن کے اپنے ایک خواص ہیں، اس کی اپنی ایک کیمسٹری ہے، اس کی اپنی خصوصیت ہے۔ تو افراد ہوں یا اشخاص ہوں یا انواع ہوں یا اجناس ہوں، وہ تمام کے تمام اپنی کچھ خصوصیات رکھتے ہیں۔ اب کائنات جب تک قائم ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر وہ مخصوص خصوصیت پہلے دن اللہ نے رکھ دی ہے، وہ قیامت تک اس سے جدا نہیں ہوگی۔ اور وہ جو ہمیں ظاہری طور پر چیز نظر آ رہی ہے، جو بھی جس کے بھی ہم آثار اور خواص معلوم کرتے ہیں یا اس کی جسمانی پیمائش اور شکل و صورت متعین کرتے ہیں، یہ عرض ہے، اس کو طباع ارضیہ کہتے ہیں۔ تو طباع ارضیہ کا وجود اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ طباع جوہریہ کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ نہ کریں، جب تک اس کے ساتھ اس کا ہر جز دوسرے کے ساتھ پھنس نہ جائے۔ متشابکہ کہتے ہیں، جیسے انگلیوں میں جال بنا لیتی ہیں۔ تو جوہر اور عرض آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متعانق بھی ہوتے ہیں، یعنی معانقہ بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جال کے اندر بندھے ہوئے بھی ہیں۔ یہ بات ایک عمومی قاعدہ اور ضابطہ ہے جو حکماء کے ہاں تجربات اور مشاہدات سے بھی معلوم ہے۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فَكُلُّ جُمْلَةٍ مِّنَ الْآثَارِ اشترکت فیہا جمع من الموجودات، جتنی بھی موجودات ہیں وہ جن جن چیزوں میں مشترک ہیں، مثلاً حیوانیت کے اندر انسان، گھوڑا، گدھا، اپنے آثار کے اعتبار سے کیا ہے؟ مشترک ہے کہ ان میں روح بھی ہوتی ہے اور حس اور حرکت بھی ہوتی ہے۔ یہ مشترک حیوانیت کی بنیادی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ بھی سانس لیتا ہے، وہ بھی سانس لیتا ہے، وہ محسوسات کو محسوس کرتا ہے، انسان بھی جیسے محسوس کرتا ہے، گھوڑا گدھا بھی محسوس کرتا ہے۔ لا بد انہا متعانقہ بصورت جوہریۃ یتوارد علیہا تلک الموجودات، تو جہاں جہاں وہ مشترکہ آثار پائے جائیں گے تو وہاں صورت جوہریہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دونوں کے درمیان آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جوہر اور عرض سے ہی مل کر کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ فالتخریج علی ھذا الاصل ان تقول، اس اصول کی بنیاد پر جب ہم کائنات میں موجود چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ صورتوں میں سے سب سے عمومی صورت جوہریہ اور صورت عرضیہ سے مل کر جو وجود میں آئی ہے، جو پوری کائنات کی ہر چیز کے اندر داخل ہے، وہ صورت جسمیہ ہے۔ وہ عرش ہو، فرش ہو، آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، نباتات ہوں، معدنیات ہوں، انسان ہو، جو بھی موجود چیز ہے اس کی ایک جسمانی صورت ہے۔ اور جسمانی صورت کسے کہتے ہیں؟ اس کے امور چار آگے بیان کر رہے ہیں۔ ہی الصور الجسمیہ، اور صور جسمیہ اسے کہتے ہیں کہ مبدأ لآثار التی تشترک فیہا الاجسام جمیعا، وہ صورت جسمیہ ان آثار کا مبدأ اور بنیاد ہے جس میں تمام دنیا بھر کے اجسام جو جسمانی ساخت رکھتے ہیں وہ مشترک ہیں۔ ولا یتفرق بعضھا من بعض، کوئی بھی ایک دوسرے سے الگ جدائیگی کی شناخت نہیں رکھتے۔ مثلاً ہم جب کسی کو الجسم کا اطلاق کرتے ہیں کہ یہ چیز اپنا ایک جسم رکھتی ہے تو چار باتیں اس کے لیے ضروری ہیں، جس سے علم ریاضی بحث کرتی ہے، حکمت ریاضیہ اسے
میتھ میں اس پر بحث کی جاتی ہے 4 چیزوں سے۔ جب بھی ہم کسی چیز کو جسمانی ساخت کے طور پر مانتے ہیں تو 4 پہلوؤں سے ہم بحث کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں بحث یہ کرتے ہیں متشکلا ما و متحیزا بحیز ما و موقتا بوقت ما و مقدرا بمقدار ما۔ جس کو ہم جسم کا اطلاق کر رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی، بغیر شکل کے جسم نہیں ہوتا۔ جسم میں پہلی چیز اس کی شکل و صورت ہے۔ اور شکل کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف محققین نے کی ہے کہ وہ چیز جس کو کسی نہ کسی حد نے اپنے دائرے میں محدود کیا ہوا ہے۔ جب آپ حد بندی کریں گے تو وہ ایک شکل وجود میں آئے گی۔ مثلاً ہم کاغذ پر گول دائرہ کھینچتے ہیں، یا مثلاً گیند ہے یا کرۂ ارض ہے، وہ گول ہے تو کرہ ایک حد ہے چاروں طرف، اس کا جو باہر والا حصہ ہے اسے محیط کہتے ہیں۔ جو اس کے دائرے میں موجود جتنے بھی چیزیں ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کا جو سینٹرل نقطہ جس سے پرکار رکھ کر آپ نے دائرہ کھینچا ہے وہ مرکز کہلاتا ہے، اور جو چاروں طرف دائرہ کھینچا گیا ہے اسے محیط کہتے ہیں۔ تو اگر ایک ہی حد ہو، یعنی ایک دائرہ یا کرہ ہو، تو وہ ایک حد والا جسم کہلائے گا۔ یا کئی حدود ہے تو پھر اس کو مثلث بھی کہتے ہیں، مربع بھی کہتے ہیں، مکعب بھی کہتے ہیں۔ جتنی بھی اس کے ضلع ہوں گے اس ضلعوں کے اعتبار سے اس کی شکل بنے گی، مکعب ہو، مربع ہو، مثلث ہو وغیرہ ہو۔ تو شکل وہ ہے جس کے چاروں طرف وہ خطوط ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کی حد بندی کرتے ہیں۔ تو دنیا میں جو بھی جسم ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوگی، اور جب حدود ہوگی تو اس کی ایک شکل ہوگی۔ وہ شکل یا کرہ ہوگا، دائرہ ہوگا، یا وہ مثلث ہوگا، مربع ہوگا، مکعب ہوگا، مسمن ہوگا، جتنے بھی آپ ضلع بنا لیں اس کے، اتنی ہی اس کی شکل بن جائے گی۔ تو الجسم پر جو سب سے پہلی مثال تمام اجسام پر جو مشترک ہے تمام میں آثار، ان میں سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ شکل ما، کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہوگی اس کی۔ بغیر شکل کے جسم کوئی جسم نہیں ہوتا۔ وَمُتَحَيِّزًا بِحَيِّزٍ مَا، ہر جسم کسی نہ کسی اسپیس میں ہوگا، کسی نہ کسی مکان میں ہوگا۔ بغیر مکان کے، بغیر کسی اسپیس کے جسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے حیز۔ حیز کا لغوی ترجمہ تو ہے مطلقاً کسی چیز کا وہ حدود اربع جہاں وہ چیز پوری کی پوری سمائی ہوئی ہے۔ اب پھر حکماء اور متکلمین کا آپس میں جھگڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جتنے حجم کی ہے اتنا ہی وہ سپیس گھیر رہی ہے۔ سپیس یا مکان اس چیز سے نہ زائد ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، بس مکان اسی کو کہیں گے ہم جو اس پورے شکل کو چاروں طرف سے کیا ہے؟ گھیرے ہوئے۔ متکلمین کے ہاں اس کا اور معنی ہے، وہ بعد مجرد اور محقق کو کہتے ہیں، یعنی وہ ڈائمینشن جس کے ذریعے سے کیا ہے وہ چیز وجود میں آئے، خواہ وہ مجرد ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے لغت میں حیز اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز کا اصل مرکز کیا ہے۔ کوئی مرکز مثلاً جو ارضیاتی چیزیں ہیں وہ کھنچ کر زمین پر آ جاتی ہیں، اور جو
دائرۂ کشش سے اوپر ہے تو وہ اوپر چلی جاتی ہیں۔ مثلاً آپ نے پتھر بڑی طاقت سے آسمان کی طرف پھینکا تو اس کا جو حیز یعنی زمین ہے دوبارہ کھنچ کر کیا ہے وہیں آ جائے گا، نیچے آ کر گرے گا۔ تو بہرحال کوئی بھی جسم بغیر حیز کے، بغیر مکان کے نہیں ہوتا، بغیر اسپیس کے نہیں ہوتا۔ تو ریاضی اس سے بھی بحث کرتی ہے، میتھ کا دائرہ کار یہ بھی ہے کہ وہ اشکال سے بحث کرتی ہے اور اسی طریقے سے مکان اور اسپیس سے بحث کرتی ہے۔ تیسری چیز موقتاً بوقت ما، کوئی بھی جسم جو وجود میں آئے گا وہ کسی نہ کسی وقت اور زمانے کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا۔ بغیر زمان کے کوئی چیز جسم اپنا وجود نہیں رکھتا۔ وقت کسے کہتے ہیں؟ اوقات کی جمع ہے۔ وقت کہتے ہیں المقدار من الزمان، زمانے کی ایک مخصوص مقدار کو وقت کہتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی وقت ضرور ہوگا جب وہ چیز موجود ہے۔ اسی لیے ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو دو بڑی بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس، زمان اور مکان۔ زمان و مکان کے بغیر کوئی جسم اپنی جسمانی ساخت نہیں رکھتا۔ چوتھی ایک اہم ترین چیز بیان کی ہے، وہ مقدرم بمقدار ما، پچھلی تین چیزوں کو ملا کر جو چیز جس ساخت اور وضع میں پڑی ہوئی ہے اس کی کمیت کیا ہے، اس کی کمیت پر بحث کی جاتی ہے، یعنی اس کا طول، اس کا عرض اور اس کا عمق، اس کو کہتے ہیں مقدار۔ جو چیز اپنی کوئی ایک ساخت رکھتی ہے، وضعی کیفیت رکھتی ہے، اس کی کمیت جب بیان کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مقدار۔ اور مقدار تین چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر اس کے ساتھ مکان کو بھی شامل کر لیں تو پھر چار چیزیں ہو گئیں کہ وہ کس جگہ پر پڑی ہے، طول، عرض، عمق کے ساتھ ساتھ وہ کس اسپیس میں ہے، تو پھر یہ بھی کمیت کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو جسم جب ہم صورت جسمیہ جس کو بھی کہتے ہیں اس میں یہ چار چیزیں ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارا حکماء کے ہاں ایک قسم کی متفقہ بات ہے، مشاہداتی بات ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے عام ترین جو صورت جو عرش، فرش، جنت، دوزخ، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کے حوالے سے ہے، وہ تمام موجودات صورت جسمیہ رکھتی ہیں۔ یہ اعم الصور ہے۔ اس لیے جب بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں موجودات کا تو وہ کوئی نہ کوئی جسم رکھے گی جس میں مطلق، اور جس میں مطلق وہ ہے جس میں یہ چار باتیں پائی جائیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بعد صورت کی اگلی شکل صورت عنصریہ ہے۔ چونکہ ہم انسانی معاشرے پر آگے ساری اطلاق کرنا ہے تو کرۂ ارض میں بحث آگے جا کر انسانی پر آنی ہے، تو اس کرۂ ارض کے اندر صورت جسمیہ کے نیچے ایک صورت عنصریہ ہے۔ اب یہاں تفریق ہو جاتی ہے، ایک صورت فلکیہ ہے، افلاک، سورج، چاند، ستارے، اور ایک صورت عنصریہ ہے جس کا تعلق کرۂ ارض کی ساخت سے ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ودونہا، اس صورت جسمیہ سے نچلے درجے پر وہ صورت ہے ہی مبدأ للآثار المختصہ بہ عنصر دون عنصر، جو ایک عنصر کی دوسرے عنصر سے، ایک ایلیمنٹ کی دوسرے ایلیمنٹ سے جو جداگانہ صورت ہے۔ صورت جسمیہ ہونے میں تو تمام عناصر مشترک ہیں، بلکہ تمام افلاک اور افلاک کی ساخت بھی برابر ہے، لیکن کرۂ ارض کی ساخت کے تناظر میں ہم جب بات کریں گے تو یہاں ہر عنصر دوسرے عنصر سے علیحدہ اپنی ایک ساخت رکھتا ہے۔
عنصر کی جو تعریف کی جاتی ہے لغت میں، تو اس کا عنصر کا لفظی ترجمہ عربی زبان میں الاصل ہے، اور اس کو اس کائنات کی ماں بھی کہا جاتا ہے، مواد بھی کہا جاتا ہے، ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ اور پرانے فلاسفہ کے ہاں جو عناصر ہیں وہ چار ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اس پر پہلے بھی ایک دو دفعہ بحث ہو چکی ہے، بتلایا جا چکا ہے کہ اب انسانوں نے تحقیقات سے مزید ایلیمنٹ دریافت کر لیے ہیں تو مزید آگے چلے گئے ہیں، تو گویا کہ ریاضی کی بحث کے لیے ایک مفروضہ انہوں نے چار عناصر کی بنیاد پر باقی علوم کے فہم و تفہیم کے لیے گفتگو کی ہے، تو ان چار چیزوں کو بنیاد بنایا ہے۔ بہرحال عنصر کی جو تعریف کی گئی ہے عربی میں، جسم بسیط فیہ مبدأ میل مستقیم، کہ وہ ایک ایسا جسم ہے جو بسیط ہے، اور بسیط کہتے ہیں کہ جو مرکب نہیں ہے، ناقابل تقسیم اکائی ہے، الجزء الذی لا یتجزا ہے، تقسیم نہیں ہوتا، مختلف طبیعتوں یا مختلف کیمیائی عناصر سے مل کر وہ مرکب نہیں بنا۔ اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ عنصر یا تو دائرے کے مرکز میں یا دائرے کے محیط میں اس کا میلان پایا جاتا ہے، یعنی اگر فلکیات میں سے ہے تو وہ محیط کی طرف کھنچتا ہے، اور اگر وہ ارضیات میں سے ہے تو ارض کے مرکز کی طرف کھنچتا ہے۔ کرۂ ارض جس محور پر گردش کر رہی ہے تو اس کی طرف وہ عنصر جو ہے اس کی میلان اور رجحان ہوتا ہے۔ تو یہ عنصر کی تعریف کی گئی ہے۔ اب یہ عنصر الگ الگ اپنی خصوصیات رکھتے ہیں، اور وہ عناصر چونکہ انہوں نے فرض کیے تھے اس زمانے میں چار، مثلاً پانی، شاہ صاحب کہتے ہیں فالماء لہ صورت خاصۃ بہ، پانی کی ایک خاص مخصوص صورت ہے، اور اس کے آثار و خواص میں سے یہ ہے کہ اس میں بہاؤ ہوتا ہے، اس میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے، اس میں تری ہوتی ہے، رطوبت ہوتی ہے۔ اطباء جس سے بحث کرتے ہیں پانی کے جو آثار اور خواص انہوں نے دریافت کیے ہیں، اس کے اثرات، تو اس کے مطابق یہ تین چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح آگ ایک الگ عنصر ہے، تو لہا صورت خاصۃ بہا، اس کی بھی ایک مخصوص صورت ہے، اور اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ الطیران الی فوق، جب بھی آگ جلے گی تو وہ اوپر کی طرف جائے گی، شعلہ اس کا بلندی کی طرف جائے گا۔ آگ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ گرم ہوگی، گرمی پیدا کرے گی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بھی خشکی پائی جاتی ہے، یبس، پانی میں تری ہے تو اس میں خشکی ہے۔ والاحراق، اور اس کے اندر چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کے نیچے جلے یا کوئی اس کے اوپر رکھی جائے تو وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح باقی عناصر جو ہیں ہر ایک کی خواص محققین نے متعین کیے ہیں، زمین کے، ہوا کے، جیسے آگ اور پانی کے تو یہاں شاہ صاحب نے خود بیان کر دیے۔ یہ تو ہیں ارضی جتنے بھی عناصر ہیں۔ ایسے ہی والفلکیات، فلکیات کے جو عناصر ہیں ان کی جو ساخت ہے وہ کس چیز سے بنے ہیں، تو ان کی بھی جو خصوصیات ہیں، مثلاً سورج کچھ اپنے آثار و خواص رکھتا ہے، اور خاص طور پر وہ آثار و خواص جو اس کرۂ ارض کو متاثر کرتے ہیں۔ چاند، مریخ، زہرہ، مشتری، یعنی یہ سیارات اور افلاک جو اس کرۂ ارض کے لیے ایک مخصوص آثار اور خواص ظاہر کرتے ہیں، تو یہ صورت عنصریہ کہلائے گی ہر ایک کی۔ تو صورت جسمیہ کے بعد جب ہم موجودات کا مطالعہ کرتے ہیں تو صورت عنصریہ سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد
تیسرے درجے میں اس سے کم درجے کی صورتیں وہ ہیں کہ جو مبدا بنتی ہیں ان آثار کا جو متولدات کے لیے، یعنی جو ان عناصر سے مرکب ہو کر وجود میں آئی ہیں، معدنیات، نباتات، حیوانات، یہ تین متولدات عام حکماء مانتے ہیں، لیکن شاہ صاحب چار مانتے ہیں، اور چوتھا متولد جو ہے یعنی ان عناصر سے مل کر بنا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ وہ انسان کو حیوان کا حصہ شمار کر کے متولدات ثلاثہ کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی صورت متولدہ ہے۔ من العناصر الاربعۃ قوامہ، عناصر اربع جو زمین سے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اس سے اس کی کیمسٹری، اس کی جسمانی ساخت وجود میں آتی ہے۔ ومن العناصر الفلکیۃ معناہ، اور جو فلکیات کے عناصر ہیں ان سے اس کے اندر ایک معنویت پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک خاص ساخت بنتی ہے۔ تو عناصر فلکیہ اور عناصر ارضیہ دونوں کے ملاپ سے ایک معدن وجود میں آتا ہے۔ معدن کے اگلے ارتقاء کے نتیجے میں نباتات وجود میں آئے، نباتات سے کیا ہے؟ حیوانات، اور حیوانات سے انسان۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَتَحَاوِيلُهُ مِنَ الْمِزَاجِ وَمَا يَتَّبِعُهُ، اور اس متولد پیدا شدہ چیز ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ مختلف شکل و صورتیں بدلتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے عناصر اربع کی کیمسٹری مختلف مراحل سے گزرتی ہے، ایسے ہی ایسے عناصر فلکیہ یعنی سورج، چاند، ستارے اور زحل، مریخ وغیرہ، ان کے اثرات سے اس کی معنویت کے اندر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہزاروں سال سے جو ایک معدن ہے اس کی ساخت اور طرح کی ہوگی۔ ایک کچا پتھر ہے جو 100 سال پہلے کا بنا ہے، اور ایک وہ ہے جو ہزاروں سال، 15,000 16,000 سال کے بعد وجود میں آتا ہے، سخت پتھر، گرینائٹ، ہاں جی، کئی ہزار سال پرانا ہوتا ہے۔ تو اس میں معدنیاتی جو تغیرات ہیں عناصر ارضیہ سے بھی اور عناصر فلکیہ سے بھی، سورج، چاند، ستاروں کی جو تاثیر کرۂ ارض پر پڑ رہی ہے، اس سے وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے چلے گئے۔ کچا پھل، پکا پھل، اس کے اندر جتنے تغیرات ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ چیز اپنا ایک تولد یعنی کیمسٹری کے عمل سے گزر کر ایک پیدا شدہ چیز بنتی ہے۔ اس کو صورت متولدہ کہتے ہیں۔ چوتھے درجے میں اس صورت متولدہ میں سب سے پہلی چیز صورت نامیہ ہے، نباتاتی، نفس نباتی، درخت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ متولدہ کے درجے میں تو ابھی معدن بنے ہیں، اور اگلے درجے میں کیا ہے؟ اس کے اندر نباتاتی خصوصیت، نشو و نما پیدا ہوئی ہے۔ ودونہا، اس کے بعد ایک اور صورت پیدا ہوئی، ہی مبدأ للآثار المختصہ بالنامی، وہ آثار جو کسی جسم نامی میں یعنی نشو و ارتقاء اختیار کرنے والے جسم میں پائے جاتے ہیں۔ من النواء والغذاء، ہر جسم نامی اس کی نشو و ارتقاء ہوتی ہے، وہ غذا حاصل کرتا ہے۔ تغذیہ اور تنمیہ دو اصطلاح استعمال کی جاتی ہیں۔ غذا جذب کرتا ہے اپنی جڑی بوٹیوں سے، چیزوں کو اپنے اندر کھینچتا ہے، اور پھر کیا ہے؟ اس کو اس پھل، پودے وغیرہ وغیرہ کی مختلف ساخت میں بدلتا رہتا ہے، پتے بنتے ہیں، شاخیں بنتی ہیں، پھل لگتا ہے۔ اور وتولد بعضها من بعض، ان کا آپس میں بھی رشتہ ہوتا ہے کہ ایک درخت سے آگے دوسرا درخت پیدا ہوا، اس کا بیج بنا، اس بیج سے نیا درخت وجود میں آیا، آم کی گٹھلی دبائی اس سے آم بن گیا، کھجور کی گٹھلی دبائی کھجور بن گئی۔ وما ذاہا، شاہ صاحب کہتے ہیں ہی اشرف انواع المتولد، جتنی بھی کیمیائی تعامل ہوئے ہیں معدنیات کی سطح پہ، اس سے زیادہ اشرف اور زیادہ عمدہ شکل ہے متولد کی۔
پانچویں صورت جو ہے سور حیوانیہ ہے۔ نباتات کے بعد ارتقاء کا اگلا مرحلہ شروع ہوا اور اس کے نتیجے میں صورت حیوانیہ وجود میں آئی ہے۔ شاہ صاحب نے وہاں تفہیمات الہیہ میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ کیسے معدنیات کا زمانہ گزرا، پھر انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں نباتات کی شکل دی جائے، پھر پورے کرۂ ارض پر درخت ہی درخت اگے، اور پھر اس ارتقاء کے بعد جب وہ تمام درخت آخری انتہائی عروج پر پہنچ گئے تو پھر انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اب ہمیں کیا ہے، اس کا جو جوہر اور خلاصہ ہے کہ ہمیں حیوانیت عطا کی جائے، تو پھر صورت حیوانیہ اس پر آئی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ صورت حیوانیہ کیا ہے؟ من الحس والحرکت، اس میں محسوسات بھی ہے، اس میں حرکات و سکنات بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حیوان کی ایک اور خصوصیت ہے کہ والارادتی وقضاء القلب اقضیۃً، حیوان کا ایک ارادہ ہوتا ہے ہر حیوان میں، اور اس کا دل کچھ فیصلے بھی کرتا ہے۔ جو بھی حیوان ہوگا وہ کسی نہ کسی ارادے کے تحت کام کرے گا۔ حیوانیت کے جس درجے پر ہے اسی درجے کا ارادہ ہوگا، اسی کے مطابق کیا ہے اس کا قلب جو ہے اس سے متعلق فیصلے کرے گا۔ وَهِيَ أَشْرَفُ أَنْوَاعِ النَّامِ، یہ نباتاتی انواع میں حیوانیت جو ہے زیادہ اشرف، زیادہ عمدہ، زیادہ اونچے درجے کی صورت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَدُونَہا، اگلے مرحلے میں آ جائیں تو ایک اور صورت پیدا ہوئی، ہِیَ مَبْدَأٌ لِلْآثَارِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْإِنسان، وہ صورت انسانیہ وجود میں آئی۔ صورت جسمیہ کی اگلی شکل، اگلی صورت جو ہے وہ صورت انسانیہ ہے۔ شاہ صاحب وہاں تفہیمات میں لکھتے ہیں کہ جب کرۂ ارض پر حیوانات ہی حیوانات ہو گئے، پوری کائنات حیوانات سے بھر گئی اور حیوانیت کا عروج ہو گیا، تو حیوانیت کے جوہر اور خلاصے نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اب ہمیں صورت انسانیہ چاہیے، تو اللہ نے صورت انسانیہ دے دی۔ صورت انسانیہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو انسان کی سب سے پہلی خصوصیت جو حیوانیت سے ممتاز کرتی ہے وہ نطق ہے، کہ وہ بولتا ہے۔ حیوان بولتا نہیں، یعنی وہ اس آواز کو جو حیوانیت میں ایک مسلسل تھی اس کو اس نے ٹکڑے کر کے حروف اور ان حروف سے مرکب کر کے افعال اور اسماء کی ساخت بنائی، تو اسی کو کلمہ، کلام وغیرہ جملے وجود میں آنا شروع ہو گئے۔ ایسے ہی انسان کی دوسری خصوصیت یہ ہے اس صورت انسانیہ کی کہ الاہتداء للارتفاقات التامۃ، کہ انسان کامل ارتفاقات، یوں تو ارتفاقات ناقصہ حیوانیت کی سطح پر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی غار بناتا ہے، پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، رہنے کا بھی کوئی گھونسلہ، گھر وغیرہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ ناقصہ ہوتے ہیں۔ انسانی صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ارتفاقات تامہ، کامل اور مکمل ارتفاق چاہتا ہے، مکمل مکان، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے انسان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ والقربات البالغہ، کہ وہ انتہا درجے کا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ سوچتا ہے، اقترابی خصوصیت بھی اس کی روح کے اندر پائی جاتی ہے۔ والتشبہ السابق بالمبدأ، چوتھی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اصل ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اور اصل ابتدا جہاں سے انسان کی ہوئی ہے اس کے ساتھ مشابہت بھی اختیار کرنا چاہتا ہے، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تشبہ بالملکوت اور تطلع الی الجبروت، اپنی اپنی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق۔ تو چار خصوصیات صورت انسانیہ میں پائے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهِيَ أَشْرَفُ أَنْوَاعِ الْحَيْوَان، یہ حیوان کی جتنی بھی اقسام ہیں
ان حیوانات میں سب سے اعلیٰ درجے کی نوع اور اشرف انسان ہے، صورت انسانیہ ہے۔ اچھا، انسان تو سب ہیں، اس کے بعد ایک اور 7ویں صورت، صورت الانفسیہ یا صورت الشخصیہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں صورت انسانیہ کے ماتحت ایک اور صورت ہے، دونہا صورت اخری مختصۃ بالافراد، جو افراد انسانی کے ساتھ مخصوص ہے، جن کا نام رکھا جاتا ہے النفوس، جسے نفس شخصی کہا گیا ہے، اور وہی مبدأ للآثار المختصہ بالاشخاص، صورت اشخاص جو مخصوص ہر شخص کی اپنی جو شخصی اس کی روح کی خواص ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی ایک یونیک خصوصیات رکھتا ہے جو دوسرے انسان میں نہیں پائی جاتی۔ تو 7 طرح کی صورتیں ہو گئی، صورت جسمیہ، اس کے بعد صورت عنصریہ، اس کے بعد صورت متولدہ، اس کے بعد صورت نامیہ، اس کے بعد صورت حیوانیہ، اس کے بعد صورت انسانیہ، اور اس کے بعد صورت شخصیہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ صورتیں ہیں۔ صورت جسمیہ جو سب سے اوپر اور عام ہے، جو ہر کائنات کی موجود میں پائی جاتی ہے، اور صورت شخصیہ ایک مخصوص انسان جو اپنا ایک نفس، اپنی روح اور اپنا ایک ظاہری تشخص رکھتا ہے۔ یہ بالترتیب 7 صورتیں ہیں، اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو صورت شخصیہ ہے، اس صورت شخصیہ کی وجہ سے زید زید ہے اور امر امر ہے، انتا انتا و انا انا، تم ہو اور میں ہوں۔ یہ صورت شخصیہ ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنا ایک خاص تشخص رکھتا ہے، جو اس کا نام رکھ دیا گیا نام کے اعتبار سے، یا انتا انتا کر دو اور آنا آنا کر دو، سب صورت شخصیہ نفوس کے طور پر رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے صورت انسانیہ سے ایک انسان بنتا ہے، اور جیسے صورت حیوانیہ سے ایک حیوان بنتا ہے، تو حیوانیت بھی اپنا ایک نفس رکھتا ہے، ایک نفس حیوانی ہے، ایک نفس شخصی ہے، ایک نفس نباتی ہے، ایک نفس معدنی ہے، ایک نفس عنصری ہے، اور ایک نفس جسمی ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ نفوس اور صور کا آپس میں تشابک، اسی سے مل کر یہ تمام نفوس وجود میں آئے۔ شاہ صاحب نے یہ حقیقت بیان کر کے جو فلاسفہ کا یہاں مغالطہ ہے، اس کو شاہ صاحب نے یہاں رد کیا ہے۔ یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں لیس الامر علی ما یطمئن الیہ الوہم المشہور، معاملہ ویسے نہیں ہے جس پر مطمئن ہیں مشہور وہم والے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ تمام حکماء ہیں، خواہ وہ اشراقیہ ہوں یا مشائیہ ہوں، تمام حکماء پر یہاں شاہ صاحب نے تنقید کی ہے کہ یہ تمام لوگ ایک غلط نظریہ رکھتے ہیں، اور وہ غلط نظریہ یہ ہے کہ من عدم عد النفوس من الصور، کہ نفوس کو صور کا حصہ شمار نہیں کرتے، وہ صورتوں میں سے جتنی یہ صورتوں کی اقسام بیان کی ہیں، پہلی بات تو ایک بڑی اہم سی یہ ہے کہ وہ اشخاص کو نفس مانتے ہیں، صورت نہیں مانتے، حالانکہ وہ صورت شخصیہ ہے۔ اور ایسے ہی جو انواع ہیں ان کے لیے بھی صورت کا لفظ اطلاق نہیں کرتے۔ تو صورتیں 7 ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نفوس صورتوں میں شامل نہیں ہے۔
یہاں بظاہر سیاق و سباق تو دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہاں جو نفوس صورت شخصیہ کا ذکر کیا تھا وہ، لیکن مولانا سندھی نے اس کی شرح میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ یہاں نفوس سے مراد تمام ہے، صورت نوعیہ ہو یا صورت فردیہ ہو، تمام کی تمام اسی میں شامل ہیں۔ جیسے صورت نوعیہ ایک جوہر ہے تو صورت شخصیہ بھی ایک جوہر ہے، تو ان تمام میں جواہر پائے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے حکماء یہ نفوس کو صور میں شمار نہیں کرتے۔ شاہ صاحب نے اس پر بڑی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کتاب پڑھنے والے بندے، انشدک باللہ تعالی، تجھے میں اللہ کی قسم دے کر تیرے سے پوچھتا ہوں یہ کہ ملذی انتصروا بہ علی اقوام خبطوا خبط عشوا، ان حکماء کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ ملذی انتصروا بہ علی اقوام، ایسی قوم جو بھینگی اونٹنی پر سوار ہے، خبطوا خبط عشوا، جیسے بھینگی اونٹنی کو ایک کے دو نظر آتے ہیں، ایسے یہ بھی کیا ہے، یہ فضول باتیں کرتے ہیں کہ نفوس کا صور سے کوئی تعلق نہیں۔ اور فقالوا بہ، یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں جی، یعنی فلاسفہ، کہ بتشابہ الاجسام جمیعها فیما یرجع الی طبیعتها وافتراقها فیما بینها بالطبائع العرضیہ۔ حکماء اور فلاسفہ جب بحث کرتے ہیں نا ان ساتوں اقسام کی، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمام اجسام ایک دوسرے کے مشابہ تھے۔ مثلاً صورت جسمیہ میں تمام اجسام مشابہ تھے، اب جب صورت عنصریہ میں عناصر اربعہ مثلاً الگ الگ ہوئے تو مادہ تو جسم کا ایک ہی تھا، اس مادے کے اوپر جب ایک عارضی عوارض میں سے طبیعت ارضیہ غالب آئی مثلاً پانی پر، تو وہ پانی عنصر بن گیا، آگ پر آئی تو آگ بن گئی۔ یہ لوگ کہتے ہیں فقالو، ان کی بات شاہ صاحب نے نقل کی ہے کہ مثلاً صورت جسمیہ میں جسم کے اعتبار سے سب مشترک تھے، ایک دوسرے کے مشابہ تھے، اسی جسم کے مثلاً 4 ٹکڑے کیے، اور وہ 4 ٹکڑے کس وجہ سے ہوئے؟ اس وجہ سے ہوئے کہ پانی کی شکل، اس کی مقدار، اس کے خواص، یہ ساری عارضی باتیں ہیں جن کو طبائع ارضیہ کہا جاتا ہے، یعنی اعراض ہیں، جوہر نہیں ہے کہ پانی کی ایک خاص شکل ہوتی ہے، پانی کی ایک مقدار ہے، پانی ایک سپیس گھیرتی ہے، ایک خاص اس کی وضعی کمیت ہے، تو اس کی وجہ سے پانی الگ وجود ہو گیا، آگ الگ وجود ہو گئی، زمین الگ وجود ہو گیا، ہوا الگ وجود ہو گئی۔ تو یہ جو عناصر صورت عنصریہ ہے یہ عوارض کی وجہ سے الگ ہوئی ہے، ورنہ تو جسمانی ساخت کے اندر تو یہ ایک ہی مادہ ہے جی۔ یہاں اس کے اندر پانی کی اپنی کوئی روح یا نفس نہیں ہے، آگ کا اپنا نفس نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی جوہریت نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات کر رہے ہیں، ادھر سے کہتے ہیں شروع میں آپ نے خود ہی مسلمہ بیانایا ہے کہ جتنی بھی طبائع ارضیہ وجود میں آتی ہیں وہ صورت ارضیہ اور صورت جوہریہ دونوں کے تشابک اور معانقے سے وجود میں آتی ہیں۔ تو جب دونوں کی ملاپ سے، دونوں کی کیمسٹری سے ایک چیز وجود میں آئی ہے تو آپ صرف صورت ارضیہ کی بنیاد پر آپ نے ایک عنصر کو الگ قرار دے دیا، یا مثلاً عناصر سے مل کر کوئی صورت متولدہ بنی یعنی معدن بنا، یا معدنیات سے نبات بنا،
تو آپ نے ان تمام صورتوں میں کہہ دیا کہ نبات میں سے مثلاً نبات اور معدن کا فرق یہ ہے کہ اس کے عوارض مختلف ہو گئے جی، کہ جسم تو مشابہ ہے، عارضہ اس کے اوپر آ گیا ایک الگ سے، طباع عرضیہ آ گئی، یعنی صورت آ گئی، صورت عرضیہ آ گئی، اس لیے آم بن گیا، سیب بن گیا، انگور بن گیا۔ اس کے اندر جو جوہر ہے اور ان دونوں کے ملاپ سے جو اس کی ایک روح پیدا ہوئی ہے، اس روح کو تم مان نہیں رہے، اس کے نفس کو مان نہیں رہے، تو یہ تمہارا مطالعہ تو انتہائی ناقص ہے، اشراقیہ کا بھی اور مشائیہ کا بھی۔ اسی طرح مثلاً انسان تک آتے آتے وہ کہتے ہیں کہ یا سو صورت ہوتی ہے، اور وہ صورت جسمیہ ہوتی ہے یا عنصریہ ہوتی ہے یا معدنیہ ہوتی ہے یا نباتی ہوتی ہے یا حیوانی ہوتی ہے یا انسانی ہوتی ہے، اور یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ عوارض ہیں۔ نفس کی ساخت، ہر چیز کی اپنی جو روح ہے، اس روح کو جو دونوں کے ملاپ سے بنی ہے اس کا تم انکار کرتے ہو، تو کیسے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہا الوان تتلون بہا الاجسام من غیر طبیعت جوہریت، وہ گویا کہ رنگ ہیں جن کی وجہ سے اسی جسم نے جو مشترک تھا پوری کائنات میں، وحدت لیے ہوئے تھا، بغیر کسی جوہری طبیعت کے وہ رنگین ہوا ہے۔ یہ محض آئینے ہیں، رنگ ہیں، جنہوں نے الگ الگ، یہ وحدت الوجود والوں کی جو غلط تشریح کرنے والے ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہے، خالی رنگ ہے، ورنہ سارے کے سارے مادے جو ہیں وہ ایک وجود رکھتے ہیں، ایک جسم رکھتے ہیں۔ بس سمجھ لو ایک کے اوپر جانور کا رنگ ہے، ایک کے اوپر انسانیت کا رنگ ہے، ایک کے اوپر نباتات کا رنگ ہے، ایک کے اوپر حیوان کا رنگ ہے، ایک کے اوپر کیا ہے، کوئی عنصر کا رنگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یدعونہا بالطبیعت الارضیہ، ان رنگوں کو وہ عرضی طبیعت قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے طول، عرض، عمق، اس کو بھی طبیعت عرضیہ قرار دیتے ہیں۔ وَهِيَ تَرْغَبُ إِلَيْهَا وَتَمَثُّلُ أَمْرَهَا، اس کی طرف رغبت ہے، اور اسی کے مطابق وہ ایک مثالی وجود کے طور پر آیا ہے، بس۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ادھر سے تو تم یہ کہتے ہو کہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ محض ایک رنگ ہیں، طباع عرضیہ ہیں، ورنہ تو پوری کائنات ایک جسم کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، یعنی سمجھ لو کہ ایک ہی مادہ تھا، اس مادے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور اس ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا مثلاً اسے اگر صورت عنصریہ میں سے لیں تو مٹی بن گئی، آگ بن گئی، پانی بن گیا، یا نباتات اور حیوانات میں سے لیں تو ایک ٹکڑے کا درخت بنا دیا، ایک کا آم بنا دیا، ایک کا فلانا بنا دیا، ایک کا گدھا بنا دیا، ایک کا گھوڑا بنا دیا، ایک کا انسان بنا دیا، اور انسان میں سے ایک زید بن گیا، ایک عمر بن گیا، ایک میں بن گیا، ایک تم بن گئے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہو، اور پھر تم وَنَقَضُوا بِذَلِكَ أَصْلَ مَذْهَبِهِمْ، پھر وہ ساتھ ہی اپنے اس اصل مذہب کو کہ جو بھی موجودات ہیں وہ طباع عرضیہ اور طباع جوہریہ دونوں سے مل کر بنے، تو جوہر کہاں ہے، جوہریت کہاں ہے؟ تم نے ساری چیزوں کو، صورتوں کو عرض بنا دیا، اور اس عرض کی بنیاد پر تم کہتے ہو یہ رنگ ہے صرف، تو خود ہی پہلے ایک قانون دریافت کیا کہ کائنات کی موجودات طباع جوہریہ اور طباع عرضیہ سے بنی ہیں، اور پھر جو ان دونوں کے ملاپ سے نفس نباتی آیا، نفس معدنی آیا، نفس حیوانی آیا، اس نفس کو صورت میں شمار نہیں کرتے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَالَّذِي انتصروا بِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ قَالُوا، ان کے خلاف جس بات سے دلیل کے طور پر بات پیش کی جا سکتی ہے وہ سوائے یہ کہ یہ خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی خلاف عقل کو آدمی بات کرے بے وقوفی کی تو اسے سفسطہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فلسفہ
اور ایک الٹی بات جس کا عقلی کوئی منطق نہ ہو اسے کہتے ہیں سفسطہ، بے وقوفی۔ حل سفسطہ تو اشد وہنم من ان یعترف بتأثر الحیوان حقیقت من الحقائق الموجودہ بالضرورت الحاتمہ، حتمی ضرورت کے تحت حقائق موجودہ میں سے ایک حقیقت مانتے ہو، مثلاً حیوان کو۔ ایک طرف تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ حیوانیت یا حیوان ایک اصل ہے، اس کو جنس مانا تم نے، اور پھر اس حیوان کے اندر گھوڑے گدھے انسان سارے شامل کیے۔ ایک طرف تو تم حیوان کو مثلاً اصل مانتے ہو، اس کا اعتراف کرتے ہو، ثم القول، اور پھر تم یہ کہو اس کے بعد کہ بِأَنَّ الَّذِي بِهِ الْحَيْوَانُ حَيْوَانٌ جَمْعٌ مِّنَ الْأَعْرَاضِ اجْتَمَعَتْ، کہ حیوان تب بنا ہے کہ جس میں کچھ اعراض اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان اعراض کے اجتماع سے حیوان بن گیا، یعنی کچھ رنگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان رنگوں کی وجہ سے وہ ایک انسان، وہ حیوان بن گیا۔ ادھر سے حیوان کو اصل بھی مانتے ہو اور ادھر سے اس حیوان کو کہتے ہو کہ وہ مجموعہ ہے ان رنگوں کا یا ان اعراض کا جو جمع ہو گئے تو حیوانیت بن گئی۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوفی اور حماقت کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ پھر ایک اور بات شاہ صاحب کہتے ہیں، ایک تو یہ ان کی غلطی ہے، اور شاہ صاحب کہتے ہیں مالی لا اقول حل سفسطہ تو اشد وہنم من ان، مجھے کیا ہے کہ میں یہ بات نہ کہوں۔ شاہ صاحب ادبی جملے استعمال کرتے ہیں عربی زبان کے، کیوں میں یہ بات نہ کہوں کہ اس سے زیادہ بودی بات، اس سے زیادہ فضول اور لغو بات نہیں کہی جا سکتی کہ نعترف بتأصل زید حقیقت من الحقائق الموجودہ بضرورت الحاتمہ، ایک حتمی ضروری تقاضے کے تحت ہم مثلاً زید کو ایک یونیک فرد اور ایک حقیقت کے طور پر مانیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ جو زید شخص ہے یہ دراصل بہت سے زید کے تشخصات، اس کا طول، عرض، عمق، رنگ شنگ، اس کی جو ساخت، ان اعراض کے مجموعے کا نام زید ہے۔ ایک طرف اسے ایک حقیقت مان رہے ہیں اور ایک طرف رنگوں کے مجموعے کا نام ہم نے زید رکھ لیا۔ بھلا اس سے بڑی بے وقوفی کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں کہ حل معنی الصورت الجوہریہ الا ما بہ الشیء المتأصل فی الوجود ہوا، ذرا تم خود بتاؤ کہ صورت جوہریہ کا معنی اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ آپ اس شے کو اپنی وجود میں اصل مان رہے ہیں، یعنی زید کو اصل مان رہے ہیں، انسان کو اصل مان رہے ہیں، حیوان کو اصل مان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اوپر تک چلے جائیے، نامی کو اصل مان رہے ہیں، تمام صورتیں، متولدات کو، معدنیات کو کیا ہے؟ اصل مان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ عنصر کو اصل مان رہے ہیں، عنصر ہوتا ہی وہ ہے جو اصل ہے۔ تو یہ تمام اصل مان رہے ہیں صورت جوہریہ کا، اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہے؟ کوئی جوہر تمہارے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق خارج میں کیا چیز ہے؟ خارج میں تو اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا۔ تم نے اصل ماننے کا مطلب ہی جوہر ہے۔ صورت جوہریت کا معنی اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ بہی الشیء المتأصل فی الوجود ہوا، اور اسی طریقے سے حل معنی الصورت العرضیہ الا بما بہ الشیء المتأصل فی الوجود ہوا شیء محمول علیہ لا ہوا بعینہ، جس کو آپ عرض کہہ رہے ہیں کسی وجود کے اوپر صورت عرضیہ، اس کا معنی اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ وہ کسی اصل چیز کے اوپر اس عرض کو محمول کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے موضوع اور ایک ہوتا ہے محمول۔
مثلا ہم کہتے ہیں زید کھڑا ہے، تو زید مبتدا بھی ہے اور موضوع بھی ہے، اور کھڑا ہے ایک عارضہ، اس کو آپ حکم لگا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں محمول۔ تو زید ہوگا تو کھڑا ہونا نہ ہونا ہوگا نا، اور اگر زید ہی اصل میں موجود نہ ہو تو کھڑا ہونا یا بیٹھنا تو بات کی باتیں۔ تو جو چیز بدلتی رہتی ہے کیفیت، اور عوارض ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ بچہ چھوٹا سا تھا جب پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، اور ہوا بھرنی شروع ہوئی، اور وہ ہوتا 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 کتنی شکلیں بدلتا ہے، اس کا طول، عرض، عمق، شکل، صورت وغیرہ وغیرہ، اس کا حیز، اس کا مکان، اس کا وقت، ہر چیز بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ سارے عارض ہیں۔ تو عارض کسی نفس پر ہوگا نا، تو صورت عرضیہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ کسی نہ کسی اصل پر اس کا حمل کیا جا رہا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فما لی لا اقول، مجھے کیا ہو گیا کہ میں یہ بات نہ کہوں کہ ان التی بہا زید المتاصل فی الوجود ہوا بعینہ صورت جوہریۃ، کہ زید جس کا تم اصل کے طور پر اس کا اعتراف کر رہے ہو وہی صورت جوہریہ ہے، اور والحقائق المتبرزہ فی الوجود هو الصور لا يتجاوزها الامر، اور وہ حقائق جو مختلف وجود کے اندر ظاہر ہوتے گئے وہ صورتیں ہیں، لا يتجاوزها الامر، وہ اصل امر یعنی روح یا نفس اس سے تجاوز نہیں کر گیا۔ فالصورۃ العامۃ قائمۃ بنفسها، جو صورت عامہ یعنی جسمیت تھی وہ اس کے نفس کے ساتھ قائم تھی اس وقت، یعنی پوری کائنات جس کا ایک جسم صورت جسمیہ ہے اس کا ایک نفس کلیہ بھی ہے، اور جب وہ صورت عنصریہ میں آئی تو ہر عنصر کی ایک نفس عنصری ہے۔ زمین کی الگ روح ہے، نفس ہے، پانی کی الگ روح ہے، آگ کی الگ روح ہے، وہی تو اس کا جوہر ہے۔ اب پانی جو آج ہمیں پتہ چلا آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے تو اپنا ایک نفسی خصوصیت رکھتا ہے نا، نفس مائی ہے، نفس ارضی ہے، نفس ناری ہے، نفس ہوائی ہے۔ تو وہ صورت عامہ وہ اس کے نفس کے ساتھ قائم ہے، مثلاً جسمیت اس کے نفس کے ساتھ قائم ہے، عنصریت اس کے نفس کے ساتھ قائم ہے، معدنیت اس کے نفس کے ساتھ قائم ہے، اسی طریقے سے حیوانیت اس کے نفس کے ساتھ قائم ہے، انسانیت اس کے نفس کے ساتھ قائم ہے، اور صورت شخص انسان ایک انسان ہے تو اس انسان کے ساتھ بھی وہ تمام صورتیں اس کے ساتھ ہر مرحلے کے تغیرات و تبدلات میں اس کے ساتھ قائم ہیں۔ قابلۃ لکل صورت تطرأ علیہا، اور وہ جو صورت جوہریہ ہے وہ ہر صورت کو جو اس پر طاری ہوتی چلی آئی ہے وہ اس کا لباس اوڑھتی رہی ہے، اس پر طاری ہوتی رہی ہے۔ وہ ایک ہی نفس تھا جس نفس پر جسم کی صورت بھی آئی، ایک انسان صورت جسمیہ بھی رکھتا ہے، اس کی ایک شکل ہے، ایک اس کی مقدار ہے، ایک اس کا مکان ہے، ایک اس کی وضعی کیفیت اور کمیت ہے، مقدار ہے، طول عرض عمق رکھتا ہے۔ وہ عنصر بھی ہے، اس انسان کا جائزہ لیں گے تو اس میں ارضیاتی خصوصیات بھی ہیں، ناری خصوصیات بھی ہیں، مائی خصوصیات بھی ہیں، ہوائی خصوصیات بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس انسان کے اندر نشو و نما بھی ہے، صورت نامیہ بھی اس نے اوڑھ رکھی ہے۔ اسی انسان نے صورت حیوانیہ بھی اس کے اوپر طاری ہے کہ وہ ایک حیوان بھی ہے، اس پر صورت انسانیہ بھی ہے، اس پر صورت شخصیہ بھی ہے۔ تو نفس کا صورتوں سے ربط کو ختم کرنا یہ غیر عقلی بات ہے۔ پہلے نفس ہے، اس نفس کے ساتھ ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں صورتیں جڑی ہوئی ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہر وہ صورت جو بالنسبت الی ما تحت
ہا من السورتی، ہاں جی، ہر صورت جو بھی اس کے ماتحت صورتیں ہیں وہ تمام کی تمام یکے بعد دیگرے اس پر آئی ہیں۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک ترتیب اسی انداز میں بیان کی ہے، اور پھر الخیر الکثیر کی ایک عبارت سے استدلال کیا ہے۔ شاہ صاحب نے الخیر الکثیر میں ایک بڑا بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ الْجَوْهَرِيَّةَ تَسْتَتْبِعُ صُوَرًا أُخْرَى عَرَضِيَّةً، جتنی بھی صور جوہریہ ہیں ان کے اوپر صورت عرضیہ بعد میں آئی ہے آہستہ آہستہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَتَحْقِيقُ الْقَوْلِ عِندَنَا، ہمارے نزدیک تحقیقی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صورت حلول کیے ہوئے ہے جسم میں، اور وہ صورت جو جسم کے اندر حلول کیے ہوئے ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں هو الابیض للبیاض، بڑی اہم بات کہی، وہ الابیض خود نفس جو ہے سفید ہے، نہ کہ سفیدی۔ سفیدی اور سفید میں کیا ہے؟ بڑا فرق ہے۔ ایک چیز اپنے جوہر میں سفید ہے، اور سفیدی ایک عارضی بات ہے جو کسی نہ کسی کے ساتھ قائم ہے۔ یعنی سفید ہونا مثلاً اس کے جوہر کا حصہ ہے، تو نفس کی اس صورت کا اس کے اندر ہونا اس کا حصہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو حکماء ہیں، فلاسفہ ہیں، کما یتوہمہ المتوہمون، جیسے کہ توہم کرنے والے توہم کرتے ہیں کہ یہ بیاض یعنی سفیدی، ہاں جی، یا مثلاً لمبائی چوڑائی جو طول عرض عمق، ہاں جی، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں یہ ایک عرضی چیز ہے۔ عرض نہیں ہے محض، اس کی ساخت کے اندر وہ چیز داخل ہے، اس کے جوہر میں یہ چیز داخل ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں والابیض اختص بنوع من التحقق، جو ابیض ہے وہ کسی چیز کی حقیقت کے جوہر میں داخل ہے۔ تحقق کی اصطلاح پیچھے بھی استعمال کی تھی شاہ صاحب نے کہ جب کوئی چیز ایک حقیقت بنتی ہے، یونیک حقیقت بنتی ہے، تو اس کے قوام کے اندر داخل ہوتی ہے، اس کی ساخت میں داخل ہوتی ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ أَمْرٌ مَّا، یہی وہ معاملہ ہے جس سے جواہر الگ ہوتے ہیں ان امور سے جو انتزاعیات ہیں۔ انتزاعیات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو انسانی ذہن اندازے لگا کر، کیلکولیشن کر کے ذہن میں وجود کھینچتا ہے۔ مثلاً انسان کو ہم نے انسان کہا، انسان کا خارج میں الگ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ افراد انسانی کی بنیاد پر وجود ذہنی ہمارے ہاں کلی ہے نا، ہم نے اپنے ذہن میں اس کا ایک انتزاعی وجود یا نقشہ کھینچا کہ انسان ایسا ہوتا ہے۔ تو انتزاعیات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ عوارض ہوتے ہیں، جبکہ یہ معاملہ جو ہے یہ جواہر کا ہے، تو جواہر اور انتزاعیات کے درمیان اسی بنیاد پر فرق ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ الیس ان الجسمیہ امر اختلط بالشخص اختلاطا یصح به حملہ علیہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب ہم کسی بھی شخص کو سامنے رکھیں گے، انسانوں کا شخص ہو، گھوڑوں گدھوں کا کوئی شخص ہو، ایک گھوڑا ہو ایک گدھا ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس کا جو نفس ہے وہ اصل ہے، جوہر ہے۔ اس جوہر پر صورت جسمیہ بھی آئی ہے، صورت معدنیہ بھی آئی ہے، صورت حیوانیہ بھی آئی ہے، صورت نامیہ بھی آئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ شخص یا وہ فرد یا وہ موجود جس درجے کا ہے وہ اپنے درجے میں اپنا ایک جوہر رکھتا ہے، اور وہ جوہر ہی اس کا ایک نفس ہے۔ آم کا ایک نفس نباتی ہے، کھجور ایک نفس نباتی ہے جی، گھوڑا گدھا ہر چیز جتنی بھی موجودات ہیں وہ ایک نفس رکھتی ہے۔
تو نفوس اور صورتوں کے درمیان افتراق کا نظریہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ پہلی بحث جو حکماء کے ہاں کی جاتی ہے، صورتیں 7 ہیں اور نفس صرف ایک، یا ایک کو نفس کی شکل دے دی اور باقی سب کو صورت کہا، اور کہا کہ چونکہ سارے کے سارے اجسام ہیں تو وہ جوہر جو ہے وہ صرف جسم مطلق ہے، اور وہ ایک ہے اور ایک دوسرے سے مشابہ ہے۔ ہاں جی، باقی سارے اعراض ہیں، اعراض کی بنیاد پر یہ چیزیں وجود میں صورتیں بنی ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ کائنات کی تخلیق میں انسان بننے تک، انسان کے ایک فرد تک جتنے بھی موجودات وجود میں آئی ہیں وہ اپنی ایک روح اور اپنا ایک نفس، اپنا ایک جوہر رکھتی ہیں، یہ اعراض کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ وہ بڑی اہم بحث ہے کہ اس کے بغیر فلسفہ اور حکمت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ اتنی بڑی غلطی ان لوگوں نے کی ہے، 10 سال میبزی پڑھتے رہتے ہیں، ہدایت الحکمت پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں فلسفہ منطق پڑھتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ اسی لیے نہیں آتا کہ ایسی لایعنی بات کرتے ہیں۔ اور پھر اسی کی اساس پر ایک اور دعویٰ جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے وہ حیولہ اور صورت جسمیہ کا ہے۔ اب چونکہ نفس اور صورت کے درمیان جو ربط ہے وہ ان کے سامنے نہیں، تو پھر ان کو ایک نیا تخیل گھڑنا پڑا کہ کائنات کی تمام موجودات مرکب ہیں حیولہ اور صورت جسمیہ سے۔ اب وہ بنیادی تصور کیا ہے اور اس کو شاہ صاحب نے کیسے یہاں ہٹ کیا ہے؟ وہ حیولہ ایک چیز ہے، کیونکہ جب اسے نفس نے قرار دیا آپ نے، تو وہ حیولہ جو ہے وہ اس کی کوئی تشریح، زیادہ لفظ اتنی تشریح کر دیتے کہ مادہ، لیکن اس مادے کو کہتے ہیں وہ خارج میں اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا، حالانکہ جو مادہ ہوتا ہے وہ تو خارج میں اپنا وجود۔ شاہ صاحب نے اس کا حیولہ اور صورت جسمیہ کا جو تشابک ہے اس پر بڑی لاجواب گفتگو آگے کی ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ مشکل بحث ہے، اس لیے اگلی دفعہ کریں گے۔ اللہ اجمعین۔